رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. پچھلی نشست میں پاکی کے حوالے سے کچھ گزارشات کی گئی تھیں، تو انہی سے متعلق کچھ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عرض کیا گیا تھا کہ عام طور پر یہ غفلت دیکھنے میں آتی ہے کہ ولادت کے بعد 40 دن پورے کرنے پر اصرار کیا جاتا ہے اور اس دوران نمازوں سے تلاوت سے غفلت برتی جاتی ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب ناپاکی کے ایام ختم ہو جائیں اور اس کے لیے ولادت کے بعد کوئی حد متعین نہیں ہے، مختلف ایام اس میں ہو سکتے ہیں، تو جیسے ہی وہ ختم ہو جائیں تو خاتون اب پاک ہو گئیں، اب ان پر لازم ہے کہ وہ شرعی طور پر شرعی طریقے پہ غسل کر کے جو نمازیں انہیں پڑھنی ہیں ان کا اہتمام کریں. ناپاکی کے ایام کی نمازیں تو معاف ہیں، لیکن ناپاکی کے ختم ہو جانے کے بعد اب وہ جو اصرار ہے 40 دن کا، وہ ناپاکی کی ختم ہو جانے کے بعد اوپر کے جتنے بھی ایام ہیں وہ سب نمازیں ان کے ذمہ لازم ہیں. اگر وہ نہیں پڑھی ہیں تو ان کا قضا کرنا، ان کو بعد میں قضا کے طور پر پڑھنا خاتون کے ذمہ لازم ہے. اور آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک نماز کے جان بوجھ کر چھوڑنے پر حدیث شریف کے مطابق 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس آگہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں کے لیے کسی طرح کی کسی تکلیف کو گوارا نہیں کرتا. تو پھر یہ کیسے حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نماز کے بدلے میں 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنے کی تکلیف کو وہ گوارا کرے. اس کے بعد پھر یہی بات الیاذ باللہ رہ جاتی ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اس کو یقین نہیں ہے، اور جس کو یقین ہوتا ہے اس کو عملی طور پر سامنے دکھائی دینے والی تکلیف اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی کہ وہ تکلیف کے جو اس نے نہیں دیکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس تکلیف کا اس کو احساس ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. تو ان ارشادات عالیہ کے سماعت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی گھریلو خواتین کو فرائض کی طرف متوجہ نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا فکری لمحہ ہے کہ ایک تو یہ ہو رہا تھا کہ فرائض چھوٹ رہے ہیں، اور اس سے بڑا جو خوفناک تصور ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے وعدوں پر اور آخرت کی باتوں پر یقین نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی سے منسلک
جو مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام کی نمازیں تو معاف ہیں. ہمارے دین کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی ایسے حکم کا پابند نہیں کرتے کہ جس کا بجا لانا اس کے بس میں نہ ہو. چونکہ نمازیں دن میں 5 ہوتی ہیں، تو ان ایام کی نمازوں کو اگر خاتون کو پابند کیا جاتا کہ آپ پڑھیں تو اس کے لیے بڑا حرج ہوتا، گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نمازیں معاف کر دیں. لیکن یہ نوبت اگر رمضان شریف میں آئے تو چاہے ناپاکی کی یہ شکل ہو یا وہ صورت ہو جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہر ماہ خواتین کو درپیش ہوتی ہے، دونوں ہی صورتوں میں رمضان شریف میں نمازیں تو معاف ہوں گی لیکن روزے معاف نہیں ہوں گے. روزوں کے معاف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں خاتون روزے تو نہیں رکھے گی، لیکن پاک ہو جانے کے بعد، رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد، پھر جب مناسب سمجھے ان روزوں کی قضا کر لے. ایسے بہتر تو یہی ہے کہ پہلی فرصت میں قضا کرے، لیکن اگر وہ اپنی سہولت دیکھنا چاہتی ہے، سہولت اختیار کرنا چاہتی ہے، سہولت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف گرمی کے موسم میں تھا اور اس کے بعد والا مہینہ بھی گرمی کا ہے، تو اس میں دن لمبے ہوتے ہیں، تو لمبے دن میں روزہ پورا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو خاتون نے سوچا کہ میں سردیوں میں جب دن چھوٹے ہو جائیں گے تب روزے رکھ لوں گی، تو شریعت مطہرہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے. یہ غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ہم باہر کی بات تو کیا کریں، اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں سوچیں تو شاید کئی کے 100 روزے ان کے ذمہ لازم ہوں جو انہوں نے قضا نہیں کیے. اور روزہ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی اگر نہیں ہوگی تو بہت بڑا وبال اس کا ہو سکتا ہے. تو اپنے گھر میں ہم سب کو لازم ہے کہ باوقار طریقے سے مستور انداز میں، ظاہر ہے کہ اپنی اہلیہ سے تو ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں، دیگر جو بیٹی سے اگر بات کرنی ہے تو اہلیہ کے ذریعے سے کر لیں، اور اگر ہمشیرہ سے بات کرنی ہے تو بھی اہلیہ کے ذریعے سے کر لیں، اور والدہ سے بات کرنی ہے تو بھی یہی ذریعہ بہتر ہے. لیکن یہ کرنی ہے اس لیے کہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہر طرح کی راحت میسر ہو اور ہر طرح کی تکلیف سے حفاظت ہو، تو سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ اخروی راحتوں کی جستجو کی جائے اور اخروی تکالیف سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جائیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر اسی میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ماہانہ جو نظام ہے اللہ رب العزت کا، اس کے تحت یا ولادت کے بعد والی جو ناپاکی کے ایام کا سلسلہ، اس کے تحت. ایک خاتون، چنانچہ جو ماہانہ نظام کا جو حصہ ہے اس میں بہت سی خواتین کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ 10 دن شمار کرتی ہیں اور پھر وہ اتنے دن نمازیں نہیں پڑھتی. یہ بھی غلط ہے. اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 3 دن سے زیادہ سلسلہ بڑھ گیا تو وہ 10 دن تک ہی ہوگا. نہیں، خواتین کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں، بس وہ عادت ہی معیار ہے. اگر ایک خاتون کی عادت فرض کریں کہ 5 دن کی تھی، کئی سال سے یہی تھی، اب اس کے بعد اس عادت سے سلسلہ بڑھ گیا، 5 دن کے بجائے 12 دن سلسلہ رہا، تو 5 دن ناپاکی کے ہوں گے اور اوپر کے 7 دن پاکی کے شمار ہوں گے اور ان کی نمازیں قضا کرنا ضروری ہوں گی. خیر، ایک خاتون کی عادت تھی کہ 5 دن کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہیں، تو 5 دن کے بعد جب وہ پاک ہوئیں تو دن میں جس وقت بھی پاکی کا احساس ہوا ان پر لازم ہے کہ اسی وقت جسم سے گندگی کو دھو کر اپنے وہ غسل جو شرعی ہے اس کی ترتیب کے مطابق غسل کریں اور پاک ہو کر نمازیں پڑھنا شروع کریں. دن میں پتہ چلا، لیکن
اشتباہ کی کیفیت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فجر سے پہلے میں پاک ہو گئی تھی. ایسی صورت میں دن میں نہانے کے بعد لازم ہے کہ فجر کی نماز کی وہ قضا کریں. آپ کو حیرت ہوگی، دیکھیے حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن یہ ساری کی ساری جنتی ہیں، باوجود کہ روشنی کا اتنا بہتر انتظام نہیں تھا اس زمانے میں، باوجود کہ عہد مبارک میں روشنی کی اتنی سہولت نہیں تھی، تو صحابیات وہ بھی ہماری مائیں ہیں، یہ اس تصور کی بنا پر کہ کہیں صبح فجر کی نماز میری قضا نہ ہو جائے، مشقت کر کے روشنی کا اہتمام کر کے اس چیز کو یقینی بناتی تھیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ پاکی حاصل ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فکر مندی تھی کہ صبح کی نماز میری کہیں قضا نہ ہو جائے. نہ پانی کی اتنی اعلیٰ درجے کی سہولت، نہ روشنی کی، لیکن اللہ سے تعلق ہے، آخرت کا فکر ہے، تو یہ میرے رب کا حکم ہے، کہیں رہ نہ جائے. تو اللہ اکبر، ظاہر ہے کہ پھر جو ان کی شان ہے قرآن کریم میں جا بجا تذکرہ ہے، تو یہی فرق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے، جو سرکار نے فرما دیا پھر وہ حرف آخر ہے. تو ایک مومنہ بہن بیٹی کی، خاتون کی یہ شان ہے کہ اس کو فکر مندی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں میری کوئی نماز رہ جائے. اس کو معمول نہ بنائے کہ اگر رات کو پاک ہو گئی تھی تو کوئی نہیں، صبح غسل کر لوں گی، بعد میں قضا کر لوں گی. نہیں نہیں نہیں، نماز کو ارادتاً قضا کرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. اسی وقت اس کا اہتمام کریں، کیا پتہ کب تک زندگی ہے. وہ ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک مصری کوئی صاحب تھے، تو انہوں نے لکھا کہ میری اہلیہ کی عادت تھی کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو فوراً اس کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوتی. تو میں کہتا ابھی خاصا وقت ہے، پڑھ لو. کہ نہیں، میرے دل میں ایک بے چینی سی ہوتی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. بڑی خدمت گزار تھیں اور بہت خیال کرتی تھیں، ہر وقت یعنی ہر چیز وقت پہ مہیا ہوتی تھی، کھانا پینا، چائے وغیرہ، اور بہت ہی اعلیٰ درجے میں ان کا خدمت کا معیار تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے فون کیا کہ میں گھر آ رہا ہوں تو کھانے میں فلاں چیز بنا لیجئے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں جب بھی ان سے کہتا کہ نماز میں بھی تو کافی وقت ہے، 2 گھنٹے باقی ہیں نماز کا وقت ختم ہونے میں، تو ایک جملہ کہتی کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، یا اللہ میں اس لیے جلدی کر رہی ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جب گھر آیا تو میں نے بیل دی، دروازہ نہیں کھولا، پھر میں نے وہ لاک کھولا، اندر میں گیا تو چند منٹ پہلے نماز کا ٹائم شروع ہوا تھا، کھانا پک رہا تھا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں. تو میں نے جا کر دیکھا کہ اسی ادائیگی نماز کے دوران سجدے میں ان کی روح پرواز ہو جائے. تو وہی کہ یا اللہ میں اس لیے جلدی کرتی ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو رات کو یہ سوچ کر کہ صبح قضا کر لوں گی، اللہ کے حکم میں تاخیر تو ویسے ہی بہت ہی نامناسب ہے، تو کیا پتہ کہ زندگی کتنی ہے. اور پھر یہ کہ اس وقت سے لے کر دوپہر تک ناپاکی کی حالت میں رہنا، تو جو پاکی کی برکات ہوتی جب تک عذر تھا تب تک تو برکات مل رہی تھی، جب عذر ختم ہو گیا اور اب اس کے بعد ناپاکی کی کیفیت میں تو پھر تو وہ پاکی کی برکات ختم ہو جاتی ہیں اور ناپاکی کی نحوست نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑے باوقار طریقے سے دین خیر خواہی کے نام ہے، خیر خواہی کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں اپنے اہل خانہ کو بتائیں، خواتین کو بتائیں. اور پھر چونکہ دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، وہ خواتین اپنی سہیلیوں کو، محلے کی جو خواتین ہیں ان کو بتائیں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا. بہت سی بہن بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں ان مسائل کا علم نہیں ہے،
اور پھر یہ ضروری ہے کہ شرعی طریقے کے مطابق غسل کیے جائے، جو ایک سے زائد مرتبہ آپ کی خدمت میں ترتیب بیان کی جا چکی ہے۔ تو پھر رمضان شریف کے حوالے سے ایک بات سمجھنے کی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ولادت رمضان شریف میں ہو تو اس کے بعد کے ایام جو ناپاکی کے ہیں ان میں نمازیں تو معاف ہیں، روزے بھی ان دنوں نہیں رکھنے، بعد میں قضا کرنے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ولادت ہوئی رجب میں، شعبان میں پاک ہو گئیں، اب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو چونکہ وہ بچہ شیرخوار تھا اور وہ ماں سے خوراک حاصل کرتا تھا، تو شریعت مطہرہ میں اس چیز کی اجازت ہے کہ خاتون اگر اپنے بچے کو خود خوراک مہیا کرتی ہے اپنی ذات سے اور اس کی بنا پر اس کو کمزور ہونے کا اندیشہ ہے یا بچے کے لیے اندیشہ ہو تو وہ روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یا ایک صورت یہ ہے کہ ولادت ہوئی شوال میں تو اس سے پہلے رمضان شریف کا مہینہ گزرا، تو امید کے ایام میں خاتون کو اضافی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ روزے رکھے تو اس کا اندیشہ ہے کہ اس کی ذات کو یا بچے کو نقصان نہ پہنچے، تو شریعت مطہرہ نے اس دوران بھی روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ ان تینوں شکلوں میں اگر روزے چھوٹ گئے تو ان کی قضا بہرحال کرنی ہے، وہ وقتی طور پر آپ کو رخصت ہوئی ہے لیکن وہ معاف نہیں ہے۔ تو اگر ان تینوں صورتوں کو آپ سامنے رکھیں، اور جیسے ہمارے یہاں شریعت مطہرہ کے بارے میں ایک طرح سے غفلت کا معاملہ ہے، تو پھر بہت زیادہ جو سمجھے کہ سینکڑوں روزے ہوں گے جو ادا نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جا کر کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ اس پر مذاکرہ کریں اور شمار کریں کہ کتنے روزے رہ گئے ہیں۔ مومن ہر معاملے میں خیر تلاش کرتا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی روزوں کے ذریعے سے روحانی طور پر وہ مقام دنوں میں حاصل کر لیتا ہے کہ جس کے حصول کے لیے اس کو صدیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو آج کل کے دن چھوٹے ہیں تو ان کا اہتمام کیجیے، اور نور علی نور ہوگا کہ اگر آپ اس میں سنت ترتیب کو اختیار کریں۔ سنت ترتیب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی ترتیبیں منقول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کا اہتمام فرمائیے، اور ایک ترتیب یہ کہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 اسلامی تاریخوں کے روزے رکھا کرتے تھے، ان دونوں کا اہتمام فرمائیں، نور علی نور ہے۔ اور اس میں ایک بہت ہی حکمت سے بھرپور شکل یہ ہے کہ اہلیہ کے ساتھ یہ بات کریں کہ آپ روزے رکھیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ اپنے نفلی روزے پورے کرتے رہیں، وہ اپنے جو فرض روزے جو ان کے باقی رہ گئے تھے ان کی قضا کرتے رہیں۔ تو پھر ایک آدمی کے ساتھ دوسرا عمل کرنے والا ہو تو اس کو حوصلہ بھی ہوتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے، تو آپ کو نفلی روزوں کی روحانیت بھی حاصل ہوگی، اور گھر والوں کے ساتھ یہ صالح معاونت جو آپ کر رہے ہیں اس کا اجر علیحدہ سے ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا اہتمام فرمائیے۔ درود شریف پڑھیے۔ اور پھر لمبی راتیں ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیے اور تہجد کا اہتمام کیجیے۔ تہجد کی فضیلت اور عظمت آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے، یا ایک اس کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ دن بھر بندہ رب کے پیچھے، تہجد میں رب بندے کے پیچھے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے دینے والا، کوئی ہے توبہ کا طالب۔ اور ایک اور امتیاز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے راستے کو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، اتنا اختصار کے ساتھ کہ 3 قدم چلیں تو چوتھا قدم جنت میں۔ فرمایا کہ سلام کی کثرت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب سب سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو، یعنی تہجد پڑھو۔ فرمایا کہ ادخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا اہتمام فرمائیے۔ مسائل کی جو صورت آپ کے سامنے عرض کی گئی، یہ خواتین کے حوالے سے عرض کی گئی۔ اس میں
جو مردوں کا پہلو ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ غسل ضروری کو بوجھ سمجھتے ہیں یا اہم نہیں سمجھتے اور اس میں تاخیر کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑے نقصان کی علامت ہے. میں ایک حدیث پاک کا مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حدیث شریف میں کہ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ وہ ہے نا کہ ایک سوال کے انداز میں دین کے مسائل پوچھے تاکہ سامعین کو مسائل بھی پتہ چل جائیں اور آداب بھی معلوم ہو جائیں کہ کس طرح مسائل پوچھے جاتے ہیں. تو پوچھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ, سرکار فرمائیں کہ اسلام کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی باوقار انداز میں تفصیلی جواب مرحمت فرمایا کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بلا شک و شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ اور آپ نماز کو قائم کریں, وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کریں, وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور بیت اللہ شریف کا حج کریں اور عمرہ کریں, وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ. یہ جملہ بطور خاص سننے کا, محفوظ رکھنے کا اور ذہن نشین کرنے کا ہے. وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ, جب ناپاکی صادر ہو جائے, جب ناپاکی ظاہر ہو جائے یا جب ناپاکی لاحق ہو جائے تو آپ غسل جنابت کریں اور یہ کہ وضو کو مکمل کریں اور رمضان شریف کے روزے رکھیں. یہ اس سوال کے جواب میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی. خلاصتاً یہ سمجھیں کہ اسلام اس کو کہتے ہیں, سرکار نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے. چنانچہ آگے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مسلم, جب میں یہ کر چکوں تو میں مسلمان ہوں. اب چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے آئے تھے اور وہ سارے سوالات اللہ پاک نے ان کو بتا دیے تھے, ان کے جوابات بھی بتا دیے تھے. یہ بات سننے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ صدقت, سرکار آپ نے سچ فرمایا. اس روایت کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ سبحان اللہ کیا کہنے کہ وہ اس کی تعریف کا یا اس کے مقام کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم بیان چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے, لیکن جو چیز انسان کو ہلا کے رکھتی ہے, پاؤں تلے زمین نکال دیتی ہے, وہ یہ ہے حالانکہ اسلام اور ایمان یہ اعمال سے بلند چیزیں ہیں. جو چیز اہم ترین ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ غسل جنابت کو کرنا یہ محض غسل نہیں ہے, یہ اسلام کے اہم ترین اعمال و افعال میں سے ہے. الیاذ باللہ غفلت کی بنا پر, لا علمی کی بنا پر, مناسب رہنمائی میسر نہ ہونے کی بنا پر, درس گاہ کے فرق کی بنا پر, مغرب زدگی کی بنا پر, نظام و نصاب یورپ کا ہے, امریکہ کا ہے, کفریہ قوتوں کا ہے, اس کی بنا پر, اس میں وقت گزارنے کی بنا پر کسی شخص کے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ غسل جنابت یہ کیا بوجھ ہم پہ ڈال دیا گیا ہے, تو اس کا شدید خطرہ ہے کہ کہیں وہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے کہ ان کے ہاں تو پاکی کا تصور ہی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو بڑے ہوٹل بن رہے ہیں اس وقت, 5 اسٹار یا 7 اسٹار تو بہت کم ہے, 5 اسٹار جو بڑے بن رہے ہیں ان میں جو اسٹینڈرڈ ہے, جو معیار ہے, جو مختلف قسم کے معیار ہوتے ہیں, ان معیاروں میں سے ایک اہم ترین معیار یہ ہے کہ واش روم میں پانی کا بندوبست نہیں ہوگا. بس وہ ٹیشو سے صاف کر لیں. تو ان بیچاروں کو کیا پتا کہ پاکی کیا ہوتی ہے اور پاکی کی اہمیت کیا ہے.
ہم لوگ بڑے شوق سے وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں. جب پانی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے پاک ہوں گے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ حرم مکی کے قریب بھی کچھ ہوٹل ایسے ہیں، آپ حج کر کے آئے ہیں اور بہت خوش ہیں اور بتا رہے ہیں بڑے فخر سے فلاں ہوٹل میں ٹھہرا تھا. بھیا پاکی بھی حاصل ہوئی؟ قلبی پاکی اور روحانی پاکی کے لیے ظاہری پاکی شرط ہے. اور نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ ان فرائض میں سب سے زیادہ تاکید پاکی کے حوالے سے ہے. جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. اور پھر جسم کا دو طرح سے پاک ہونا، ظاہری ناپاکی بھی نہ ہو اور باطنی ناپاکی بھی نہ ہو. یعنی جیسا غسل کی جو حاجت تھی تو اس موقع پہ غسل کر کے جائے. آپ سب سے پاک جگہ پر ہیں اور وہاں پہ آپ جا رہے ہیں. جب پاکی ہی نہیں تو پھر کسی چیز کی آپ کسی خیر کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ جب ملک سے باہر جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، تو ایسے ہوٹل ہیں کثرت سے، اور ہماری جن کے پاس دو پیسے زیادہ آ گئے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہریں تاکہ ہم بعد میں بتا سکیں کہ ہم فلاں جگہ ٹھہرے تھے. اب تو حج کا تذکرہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اتنے دن میں وہ مومن پیک میں ٹھہرا تھا اور اتنے، یعنی وہ مناسک کے جو مسائل تھے حج تو بہت پیچھے رہ گئے. بس یہ ہے کہ میں فلاں فلاں ہوٹل میں ٹھہرا تھا. تو کسی بھی بنا پر اگر اس کو بوجھ محسوس کیا، ظاہر ہے کہ بوجھ محسوس کرے گا تو اس کو اختیار کرنے میں بھی کوتاہی ہوگی، تو وہ ناپاک کا ناپاک رہے گا. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، وہ صاحب کہنے لگے 50 سال میں اسی وضو کے ساتھ صابن، تیل اور تولیہ، اسی غسل کے ساتھ میں نمازیں پڑھتا رہا. جب مجھے پتہ چلا کہ غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ 50 سال میں ناپاک رہا. تو بطور خاص اس کو ملحوظ رکھیں. سردی کی شدت ہے، غسل ظاہر ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے اگر گرم پانی میسر نہ ہو. وہ بے شک علیحدہ موضوعات ہیں، لیکن کبھی بھی اس کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اس نے پاک ہونے کی ایک صورت مہیا فرمائی. جی، جسے اللہ پاک کرے وہی پاک ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پاکی کی ایک صورت مہیا فرمائی. کسی کو نظر نہیں آتا اس نے غسل کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو بطور خاص اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اسلام کے تعارف میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ اسلام ہے. جنابت ہو جانے پر، ناپاکی لاحق ہو جانے پر غسل کرنا یہ اسلام ہے، یہ سرکار نے فرمایا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بطور خاص ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. پھر غسل کرنے کے حوالے سے اس سے منسلک ایک دو مسائل اور بھی سمجھنے کے ہیں پاکی کے حوالے سے، خاص طور پر کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں سے یہ کوتاہی سرزد ہوتی ہے اور دیکھنے میں آتی ہے کہ واش روم سے ہم باہر نکلے تو وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اسی گندے فرش پہ چلتے ہوئے، چپل نہیں پہنی، گیلے پاؤں سے چلتے ہوئے ہم آگے مسجد میں، اور اپنے آپ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاک ہیں. حالانکہ آدمی نے اگر وضو کر لیا اور اس کے پاؤں گیلے ہیں لیکن فرش ناپاک ہے، جب سب لوگ واش روم سے جوتے لے کر آ رہے ہیں تو اس کے ناپاکی میں کیا شبہ رہ جاتا ہے. تو آپ نے بے شک وضو کر لیا تھا لیکن گیلا پاؤں اگر ناپاکی پہ آیا تو آپ کے پاؤں ناپاک ہو گئے. جب پاؤں ناپاک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وضو تو بے شک آپ کا ہے لیکن اتنا حصہ ناپاک ہو گیا تو اس ناپاکی کے ساتھ آپ نماز ادا کرنے کے قابل نہیں رہے. ایک اور یہ چلیں اس کا تو حل ہے کہ آپ پاؤں دھو لیں، لیکن جو آپ ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہیں وہ یہ ہے کہ وہی گندے پاؤں لے کر، ناپاک پاؤں لے کر آپ مسجد میں آ گئے اور وہی گیلا پاؤں مسجد کے قالین پہ پڑا تو قالین ناپاک ہو گیا، چٹائی ناپاک ہو گئی یا مسجد کا فرش ناپاک ہو گیا. وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، نہ وہ دھل رہا ہے نہ وہ پاک ہو رہا ہے. جو صحیح طریقے سے وضو کر کے آ رہے ہیں اور گیلے پاؤں وہاں رکھ رہے ہیں ان کا وضو بھی، ان کی پاکی بھی متاثر ہو رہی ہے. کلیہ سمجھ لیجئے کہ ناپاک
گیلی ناپاک جگہ پہ خشک پاؤں رکھیں تب بھی وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور خشک ناپاک جگہ پہ گیلا پاؤں رکھیں تب بھی پاؤں ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ کلیہ ہے۔ اس کے بعد آپ خود سوچ لیجئے، یہ بہت بڑی غفلت ہے، اور اتنی بڑی غفلت ہے جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ سننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ گھروں میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ وضو کر کے اسی طرح گیلے پاؤں لے کر آ رہے ہیں، حالانکہ بچے پیشاب بھی کر دیتے ہیں، فرش ناپاک بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پاؤں ناپاک ہو جاتا ہے، نماز ادا نہیں ہوئی۔ اتنی محنت کی آپ نے، استنجا کیا، وضو کیا، اور اتنی سی غفلت کی بنا پہ سب کچھ ضائع کر دیا۔ آپ سمجھ رہے؟ اسی طرح جب آدمی غسل کرتا ہے تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ شاور سے کے ذریعے سے غسل کرتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ٹب میں یا بالٹی میں پانی لے لیتا ہے۔ ویسے بہتر اگر دیکھیں تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، ٹب اور بالٹی والا، اس لیے کہ اس میں پانی ضائع کم ہوتا ہے۔ شاور میں بالخصوص اگر سردیاں ہیں تو گرم پانی کے انتظار میں کافی دیر پانی آپ کھلا رکھتے ہیں، پھر اس کو مکس کرنے کے لیے درمیان میں اگر وہ زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر آپ گرم پانی کو بڑھاتے ہیں، اور اگر زیادہ گرم ہو گیا تو ٹھنڈے پانی کو ظاہر ہے کہ اس میں پانی ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ اس کہیں طریقہ بہتر ہے کہ ایک محدود پانی آپ نے لے لیا اور اس کو مطلوبہ درجے پہ آپ نے گرم کر لیا، تو اب آپ اس سے نہائیں۔ اور ویسے بھی عہد مبارک میں یہی طریقہ تھا کہ بڑے برتن میں پانی لے کر کے اس سے پھر غسل کیا جاتا تھا، تو یہ اس کے قریب ترین ہے۔ پانی کا اسراف شریعت مطہرہ میں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ پانی تو لے لیا اپنے بالٹی میں یا ٹب میں، ٹب کا جو حجم ہوتا ہے ویسے تو چوڑا ہوتا ہے لیکن بلندی اس کی کم ہوتی ہے۔ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چوکی پہ یا پٹرے پہ، اور آپ اس موقع پر بے احتیاطی کے ساتھ اپنے جسم کو پاک کر رہے ہیں، اگر ایک چھینٹا بھی ناپاکی کا ٹب میں پڑ گیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک؟ آپ جس ڈونگے سے غسل کر رہے ہیں وہ ڈونگا آپ نے بے احتیاطی کے ساتھ فرش پہ رکھ دیا، اور فرش پہ ناپاکی بھی تھی، آپ نے دوبارہ اٹھا کے اس میں ڈالا تو سارے کا سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ صابن دانی وقتی طور پہ میسر نہیں ہوتی، تو وہی صابن جسم کو لگایا، نیچے رکھ دیا، دوبارہ اٹھا کے پھر وہی ہاتھ آپ نے اس میں ڈالے پانی میں، تو صابن اگر ناپاک ہو گیا تھا تو پانی پھر سارے کا سارا ناپاک ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پاک ہو گیا جبکہ آپ ناپاک پانی سے غسل کر کے آئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ چیزیں دیکھیں نا، ہماری مائیں صحابیات، انہیں فکر تھا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اس میں حیران ہوں کہ اتنا زیادہ خیال اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اتنا یقین، اور ہم کتنے بے فکر اور غافل ہیں کہ ساری سہولتیں میسر ہونے کے بعد بھی ہم ان مسائل کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور صحیح سمجھ اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اہم نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے میں جو بے احتیاطی ہوتی ہے اس سے بطور خاص بچا جائے۔ آدمی جب پیشاب کر رہا ہو تو اس زاویے سے پیشاب کرے کہ چھینٹے اڑ کر کے واپس اس کے جسم پہ نہ پڑیں، اور پیشاب کے بعد جب استنجا کرنے لگے تو متاثرہ حصے کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس پر غور کر لے کہ دائیں بائیں چھینٹے تو نہیں پڑے، اس حصے کو بھی دھو لے۔ یہ بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، خاص طور پر خواتین میں غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا لیکن آدمی کو تو اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے میں غفلت کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں عمومی طور پر قبر کا عذاب اسی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔
ایک حدیث شریف میں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے چیخوں کی آواز سنی، آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ 2 لوگ ہیں، ان کی قبریں تھیں، فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کثرت سے چغل خوری کرتا تھا اور ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ دیگر جو سزائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ قبر کا جو عذاب ہے یہ اکثر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی، پیشاب کرنے میں احتیاط نہ کرنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لکڑی لاؤ، ایک شاخ لاؤ، تو شاخ لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے فرمائے اور فرمایا کہ انہیں قبر پہ گاڑ دو، اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوتی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے۔ یہاں پہ جو بات بطور خاص سمجھنے کی ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کسی شخص کو ہم دفن کرتے ہیں تو اس کی قبر پہ شاخ لگا دیتے ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ لگانے والے یہ تاثر دیتے ہیں کہ تاکہ ان کی سزا ختم ہو، تو حضرت فرماتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تم اپنی میت پر وہ لگا رہے ہو تو سب سے پہلے تم بدگمانی کر رہے ہو کہ ابا جی کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سرکار کا خاصہ تھا، آپ کا خاصہ نہیں ہے۔ بس آپ وہ کریں جس کا آپ کو پابند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کریں اور امور جو احکامات شرعیہ ہیں ان کو بجا لائیں، اعمال شرعیہ کو آپ اختیار کریں۔ اسی حوالے سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بہت سے لوگوں کو جب محبت سے کہا جاتا ہے کہ آئیے نماز کے لیے چلیں، تو وہ اس موقع پر یہ کہتے ہیں جی کیوں جھوٹ ماری ہے کپڑے پلیت نے۔ تو بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کیوں جھوٹ ماری، وہ اپنا احسان کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں بڑا ہی پاک صاف آدمی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ بھائی اچھی بات ہے، لیکن کپڑے پلیت ہونا یہ تو انسانوں کا شیوا نہیں ہے۔ انسان میں اور جانوروں میں جو بہت بڑا فرق ہے، ایک انسان پاک رہتا ہے، جانور یہ جو چلتے پھرتے پیشاب بھی کرتا ہے اور اس کو استنجا نہیں کرتا۔ تو تم میں اور جانور میں کیا فرق ہے پھر؟ ہر چیز تم نے سیکھ لی، بوسکی کا سوٹ تم نے پہنا ہوا ہے، فلاں، اتنے جاہل اور اتنے نالائق ہو کہ پاکی حاصل نہیں کر سکے، اور الٹا احسان جما رہے ہو، احسان جتلا رہے ہو کہ کیوں جھوٹ ماری ہے۔ تو بھئی آپ کے اس دعوی صداقت سے آپ کو پاکی میسر نہیں ہوگی، اور ناپاکی کی وجہ سے جو آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو معاف نہیں ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک گناہ تو ناپاکی کا کیا اور دوسرا اپنی برتری کا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ چیزیں حوصلہ افزائی کے قابل نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کے قابل ہیں، ان سے گریز ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو پاکی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔